محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی انزل القرآن فی شہر رمضان، والصلاة والسلام علی سید الانس والجاد وعلی آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محترم ناظرین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کے جس آیے کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ تبارک و تعالی روزے کی فرضیت کا اعلان فرماتے ہوئے ذکر فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ ماہ رمضان کے روزے ہجرت کے 18 ماہ بعد شعبان کے مہینے میں تحویل قبلہ کے 10 روز بعد فرض کیے گئے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے قبل کوئی روزہ فرض نہیں تھا، جبکہ بعض حضرات کا قول ہے کہ اس سے قبل بھی کچھ ایام کے روزے فرض تھے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم پہ، جو اس ماہ رمضان کے روزے کے فرضیت کے بعد منسوخ ہو گئے۔ چنانچہ بعض حضرات کے نزدیک تو عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا، اور بعض حضرات کا قول ہے کہ ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ قمری اعتبار سے یہ روزے فرض تھے۔ رمضان کے روزے کے فرضیت کی ابتدائی دنوں میں بعض احکام بہت سخت تھے، مثلا غروب آفتاب کے بعد سونے سے پہلے کھانے کی اجازت تھی، مگر سونے کے بعد کچھ بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک بار سورج ڈوب گیا اور آپ سو گئے، تو پھر آپ اٹھے تو کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، اس کی اجازت نہیں تھی شریعت میں۔ سونے سے پہلے جتنا کھا لیے پی لیے وہ کافی ہے۔ اسی طرح جمع کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں جائز نہ تھا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تو ابتدائی ایام میں یہ معاملہ تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، اب جمع بیوی سے ہم بستری صحبت نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں تھا۔ مگر جب یہ احکام مسلمانوں پر بہت شاق گزرے اور ان احکام کی وجہ سے کئی واقعات بھی پیش آئے، تو یہ احکام منسوخ کر دیے گئے اور کوئی سختی باقی نہ رہی۔ اب یہ حکم ہے طلوع آفتاب نہیں بلکہ صبح صادق کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جمع سے رک جائیے، اسی کا نام روزہ ہے۔ روزے کی اہمیت و فضیلت اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں روزے کا تیسرا درجہ ہے۔ گویا روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اس اہم رکن کی جو تاکید
اور زیادہ سے زیادہ اہمیت ہے، اسے ماہرین شریعت ہی بخوبی جان سکتے ہیں۔ روزے کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور اس کا تارک چھوڑنے والا فاسق اور اشد گنہگار ہو۔ چنانچہ در مختار، فقہ کی مشہور و معروف اور معتبر کتاب در مختار میں مذکور ہے کہ جو شخص رمضان میں بلا عذر علی الاعلان کھاتا پیتا نظر آئے، جو شخص رمضان المبارک کے مبارک دنوں میں علی الاعلان کھاتا پیتا نظر آئے تو بادشاہ کے اسلام کو چاہیے کہ اسے قتل کر دے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں صرف اسی قدر کہہ دینا کافی ہے کہ بعض علماء نے اس اہم ترین اور باعظمت رکن کے بے انتہا فضائل دیکھ کر اس کو نماز جیسی عظیم الشان عبادت پہ ترجیح اور فضیلت دی ہے۔ بعض علماء نے، اگرچہ یہ بعض ہی علماء کا قول ہے، جبکہ اکثر علماء کا مسلک یہی ہے کہ نماز تمام اعمال سے افضل ہے اور اسے روزے پر بھی ترجیح و فضیلت حاصل ہے، مگر بتانا تو صرف یہ ہے کہ جب اس بات میں علماء کے ہاں اختلاف ہے کہ نماز افضل ہے یا روزہ، تو اب ظاہر ہے کہ نماز کے علاوہ اور کوئی بھی دوسرا عمل اور دوسرا رکن روزے کی برابری نہیں کر سکتا۔ روزے کے فوائد، کسی بھی عبادت اور کسی بھی عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور پروردگار کی رحمت کاملہ اس عمل اور عبادت کرنے والے کو دین اور دنیا دونوں جگہ اپنی آغوش میں چھپا لے۔ ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے روزے کا فائدہ بڑا ہی عظیم الشان ہوگا، مگر اس کے علاوہ روزے کے کچھ اور بھی روحانی اور دینی فوائد ہیں جو اپنی اہمیت و فضیلت کے اعتبار سے قابل ذکر ہیں، لہٰذا ان میں سے کچھ فائدے بیان کیے جاتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے دل جمعی اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، نفس امارہ کی تیزی و تندی جاتی رہتی ہے، اعضاء جسمانی اور بطور خاص وہ اعضاء جن کا نیکی اور بدی سے براہ راست تعلق ہوتا ہے، جیسے ہاتھ، آنکھ، زبان، کان اور ستر وغیرہ سست ہو جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہ کی خواہش کم ہو جاتی ہے اور معصیت کی طرف رجحان ہلکا پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نفس بھوکا ہوتا ہے تو تمام اعضاء سیر ہوتے ہیں، یعنی انہیں اپنے کام کی رغبت نہیں ہوتی، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے ہوتے ہیں، انہیں اپنے کام کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اس قول کو وضاحت کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ جسم کے اعضاء قدرت نے انہیں اپنے مخصوص کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ مثلا آنکھ کی تخلیق دیکھنے کے لیے ہوئی ہے، گویا آنکھ کا کام دیکھنا ہے، لہٰذا بھوک کی حالت میں کسی بھی چیز کو دیکھنے کی طرف راغب نہیں ہوتی۔ ہاں، جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو آنکھ اپنا کام بڑی رغبت کے ساتھ کرتی ہے اور ہر جائز اور ناجائز چیز کو دیکھنے کی خواہش کرتی ہے۔ اسی پر بقیہ اعضاء کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ روزہ کی وجہ سے دل کدورتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کی کدورت آنکھ، زبان اور دوسرے اعضاء کے فضول کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی زبان کا ضرورت و حاجت سے زیادہ کلام کرنا، آنکھوں کا بلا ضرورت دیکھنا، اسی طرح دوسرے اعضاء کا ضرورت سے زیادہ اپنے کام میں مشغول رہنا، افسردگی دل اور رنجش قلب کا باعث ہے۔ ظاہر ہے کہ روزہ دار فضول گوئی اور فضول کاموں سے بچتا رہتا ہے،
بدی وجہ اس کا دل صاف اور مطمئن رہتا ہے۔ اس طرح پاکیزگی دل اور اطمینان قلب اچھے و نیک کاموں کی طرف میلان و رغبت اور درجات عالیہ کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزہ مساکین و غربا کے ساتھ حسن سلوک اور ترحم کا سبب ہوتا ہے، رحم کرنے کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص کسی وقت بھوک کا غم جھیل چکا ہوتا ہے اسے اکثر و بیشتر وہ کربناک حالت یاد آتی ہے۔ چنانچہ وہ جب کسی شخص کو بھوکا دیکھتا ہے تو اسے خود اپنی بھوک کی وہ حالت یاد آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا جذبہ ترحم رحم کرنے کا جذبہ امڈ آتا ہے۔ روزہ دار اپنے روزے کی حالت میں گویا فقراء مساکین کی حالت بھوک کی مطابقت کرتا ہے، بئی طور کی جس اذیت اور تکلیف میں وہ مبتلا ہوتے ہیں اسی تکلیف اور مشقت کو روزہ دار بھی برداشت کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، جیسا کہ ایک بزرگ حضرت بشر حافی علی رحمۃ الرضوان کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں جاڑے کے موسم میں حاضر ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کانپ رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اتنے کپڑے موجود تھے جو ان کو سردی سے بچا سکتے تھے، مگر وہ کپڑے الگ رکھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے یہ صورت حال دیکھ کر ان سے بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے سردی کی اس حالت میں اپنے کپڑے الگ رکھ چھوڑے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی، فقراء و مساکین کی تعداد بہت زیادہ ہے، مجھ میں اتنی استطاعت نہیں کہ میں ان کے کپڑوں کا انتظام کروں، لہذا جس طرح وہ لوگ سردی کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں اس طرح میں بھی سردی کی تکلیف برداشت کر رہا ہوں، اس طرح میں بھی ان کی مطابقت کر رہا ہوں۔ یہی جذبہ ہمیں ان اولیاء عارفین کی زندگی میں بھی ملتا ہے جن کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کھانے کے وقت ہر لقمہ پر دعائیہ کلمات کہا کرتے تھے: اللہم لا تؤاخذنی بحق الجائعین، اے اللہ مجھ سے بھوکوں کے حق کے بارے میں مواخذہ نہ کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ جب قحط سالی نے پورے ملک کو اپنے محیب سائے میں لے لیا، باوجود کہ خود ان کے پاس بے انتہا غلہ کا ذخیرہ تھا، مگر وہ صرف اس لیے پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے کہ کہیں بھوکوں کا خیال دل سے اتر نہ جائے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں وہی بہتر جانتا ہے، لیکن اسلام ایک خیر خواہ دین ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے۔ تو روزہ فرض کیا گیا تاکہ مسلمان، متمول مسلمان، مالدار مسلمان، کھانے پینے کی استطاعت اور طاقت رکھنے والا مسلمان اختیاری طور پر ایک مہینہ بھوکا پیاسا، لمٹس میں، لمٹ ٹائم، محدود وقت میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، کھانے پینے سے رکا رہتا ہے۔ بھوک لگتی ہے، پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، تمام چیزیں، مشروبات و معقولات موجود ہوتی ہیں، پھر بھی وہ نہیں کھاتا پیتا، اور اپنے دل میں، دماغ میں، ذہن میں یہ سوچ اور فکر چلتی ہے کہ میں روزہ سے ہوں، بھوک تو لگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں یہ باور کرانا چاہتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تمہیں اپنی تمام نعمتوں سے نوازا ہے، مال بھی عطا فرمائی، تمہیں بہت ساری سہولتیں فراہم کیا ہے میں نے، اور تم میری خوشنودی کے لیے کچھ دنوں کے لیے، بلکہ ایک مہینے کے لیے کامل روزہ سے ہو۔ محسوس تو کرو کہ تم اختیاری طور پر بھوکے ہو تو کیسا لگ رہا ہے،
اور وہ بندہ میرا جو اضطراری طور پہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھوک کی حالت میں ہے، پیاس کی حالت میں ہے، تو پھر اس کو کیسا لگ رہا ہو؟ اگر تم چاہ رہے ہو کہ میری رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے لے، تو میرے ان بھوکے بندوں کا بھی خیال کرو، میرے ان پیاسے بندوں کا بھی خیال کرو۔ برادران اسلام، روزہ جہاں ایک بہترین اور شاندار عبادت ہے، وہی ہمیں مساوات بھی سکھاتا ہے، وہی ہمیں دوسروں کا دکھ درد سمجھنے کا بھی سبق دیتا ہے۔ ان دنوں تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے، جبکہ کرونا وائرس پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور بہت سے لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور بہت سارے اسباب کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں سے محروم ہیں۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم روزہ بھی رہیں۔ اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ اپنے اپنے اڑوس پڑوس رشتہ دار، جہاں تک اس کے علم میں جو بندے آ سکیں، اس کا خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور وہ کریم ہے، رحیم ہے۔ کس کو کس عمل پہ بخشے گا وہ اللہ جانتا ہے۔ برادران اسلام، یہ چند گزارشات اور ہمارے معرضات تھیں، ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ بولنے میں ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں ہوں ہی ہوں، اگر صاحب نظر کی نظر سے یہ باتیں گزریں اور کوئی غلطی سمجھ میں آئے تو برائے کرم مجھے مطلع فرمائیں، اور اگر کچھ میں نے ٹھیک کہہ دیا ہے تو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہاں، خاص ایک بات بتا دوں، میں اپنے کچھ مخلص اور کرم فرما دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، بڑوں، بزرگوں کے کہنے پر آپ کے سامنے ویڈیو کے ذریعے سے اپنے پیغامات کو پہنچا رہا ہوں۔ بس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کہ اس شعر پہ اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ بس خام اے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا۔ بس خام اے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا۔ ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ خداحافظ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام جہان کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔